بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج یوم ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام جواد الائمہ کی مناسبت سے تمام عالم اسلام، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور تمام محبان اور مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور اس ولادت کی مناسبت سے ہم رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی پیروی کرنے والا، اطاعت کرنے والا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف نام لینے تک محدود نہ رہیں، ہم صرف محافل کے نام پر جشن اور جشن کے نام پر ذاتی خواہشات کو پورا کرنے تک محدود نہ رہیں، ہم صرف جناب کے یا آپ کے باء و اجداد کے مصائب کی اگر کوئی مجلس ہے تو صرف آنسو بہانے والوں میں ہمارا نام نہ ہو، گو کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا اور سنایا یہی جاتا ہے کہ صرف آنسو بہا دینا ہی کافی ہوتا ہے جنت کا مالک بننے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مصائب کا ادراک کرنے کی کہ کن وجوہات کی بنا پر ائمہ نے اتنی سختیاں سہی، وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سا انکار تھا جو ہر طاغوت کے سامنے ائمہ نے جس انکار کا اظہار کیا اور اس کا نعرہ بلند کیا، اس کا درک بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان مصائب کی جو وجوہات ہیں جی ان کا حامل بننے سے روکے، یہ توفیق دے کہ ہم ان کے قاتلین یا ان پر ظلم کرنے والوں سے اظہار بیزاری کرتے کرتے ان کی عادات کے حامل نہ ہو جائیں جی۔ تو آج یوم ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کے مبارک موقع پر حسب سابق حسب معمول جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ گو کہ بہت کم لوگ اس طریقہ کار کے قائل ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر یہ ہے چونکہ الحمدللہ ہمیں مکتب تشیع میں، مکتب اہل بیت میں ریسرچ یا تحقیق کرتے ہوئے الحمدللہ 2 عشروں سے زیادہ، 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمیں آج تک ائمہ اطہار کی ولادتوں کی مناسبت سے یہ دھوم دھڑکے، ڈھول ڈھمکے، یہ گانے والے، گانے والیاں، یہ محفل سماع، اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں سرے سے جی۔ ہمیں اگر کچھ ملا ہے تو یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کی محافل میں جانا باعث ثواب ہے، لیکن کون سی محافل کے جہاں ان کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ ان کا جو امر ہے، جو ان کی جو ان کا منصب ہے یعنی امامت اور ولایت، اس کا تذکرہ ہو، اور اس امامت اور ولایت بھی کون سی کہ جو ہمیں غالی یا نصیری نہ بنا دے، جو ہمیں اللہ سے توڑ کے صرف ان ہستیوں تک محدود نہ کر دے، وہ امامت اور وہ ولایت جی، وہ رائے ولایت، رائے امامت جس پہ چلتے چلتے ہم جناب قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچیں، معرفت توحید تک پہنچیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو دھوکے دیے جاتے ہیں، خاص کر جب جملہ یا علی مدد کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ توسل میں نہیں آتا، اور اگر آتا ہے توسل میں یا سنت میں تو بتائیے اس امام کا نام بتائیے جس نے توسل کیا ہو ان جملوں کو ادا کر کے، یا یہ سنت ہے اگر تو اس سنت پہ عمل کیا ہو۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، تو کہتے ہیں جی علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی عبادہ جی، اور روحانی جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے۔ تو یہ عوام اس سے کنفیوز ہو جاتی ہے اور کچھ اس مغالطے میں آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ سرکار ہوں یعنی مولا کائنات ہوں یا ان کی آل اولاد ہو، ان کا ذکر خیر بلا شبہ عبادت آ جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور عبادت ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں ذکر خیر ان کا ہو وہاں پہ ذکر قرآن نہ ہو، ذکر اسلام نہ ہو، ذکر احکام اسلام نہ ہو، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ذکر رسول اللہ کے بعد ذکر خدا نہ ہو۔ ان ہستیوں کو دیکھنے سے جب خدا یاد آ جاتا ہے، ان ہستیوں کی باتیں سننے سے خدا یاد آ جاتا ہے، ان ہستیوں کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے بھی خدا یاد آنا چاہیے جی۔ ان کی باتیں ہمیں بے عمل نہیں بناتی معاذ اللہ، ان کے فضائل ہمیں بے عملی پہ نہیں ابھارتے، بد عملیوں پہ نہیں ابھارتے، جیسا کہ مشہور یہی کیا گیا ہے، 30-40 سال سے ممبر سے پیغام یہی دیا جا رہا ہے غلات کی طرف سے، مفوضہ کی طرف سے،
کہ تم ان کو راضی کرو اللہ کو یہ خود راضی کر لیں گے. نہیں، ایسی کوئی گارنٹی، ایسا کوئی لائسنس، ایسی کوئی تحریر، کوئی سند کسی امام نے لکھ کے ہمارے والے نہیں کی کہ تم لوگوں نے بس ہمیں راضی رکھنا ہے، آگے اللہ جانے ہم جانے. نہ، زیادہ سے زیادہ جو ملے گا یہ ملے گا. وہاں بھی سجدوں کا ذکر ہے کہ اپنے سجدوں کے ذریعے شفاعت کرنے میں ہماری مدد کرو، کہ کچھ تو پلے ہو تمہارے کہ جس کی بیس پہ ہم بھی اللہ سے کہہ سکیں. منہ دکھانے کے قابل تو تم ہو نا کم از کم. جو کمی بیشی ہے وہ اللہ ہماری شفاعت سے پوری کر دے. یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو یہ لائسنس تو خیر کسی نے دیا ہی نہیں ہے کہ تم نے ہمیں راضی رکھنا ہے، ہمارے نعرے لگانے ہیں، ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھانے، نظریں کرنی، آگے اللہ جانے ہم جانے. نہیں، یہ سیدھا سیدھا ان پر الزام ہے، سیدھا سیدھا امام برحق کے منصب سے معاذ اللہ ان کو اتار دینے والی بات ہے. چونکہ جو امام برحق ہوتا ہے وہ کبھی بھی جس کا نمائندہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندگان ہیں. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے ان کا تعارف کروایا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کے وہ نمائندے ہیں، نمائندہ رسول ہیں، نمائندہ قرآن ہیں، تو انہی کی راہ سے انحراف کرتے ہوئے، یعنی وہ تو ہمیں اللہ تک لے جائیں، قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور یہ کہیں کہ جناب نہیں علی کو تو صدر حاضر ہو. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ بالکل تار عنکبوت سے کمزور عقیدہ ہے کہ جو ایک آیت قرآنی، ایک خطبہ نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ کاملہ کی دعا، یہ ایک ان کا شافی و کافی علاج ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی یہ علاج کروانے کے لیے تیار تو ہو. تو آج کی انشاءاللہ اس نشست میں مختصراً آپ کی ولادت کا احوال بیان کیا جائے گا، اور پھر حسب سابق آپ کے کچھ ارشادات جو ہیں، آپ کی پند و نصائح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، اپنی اور آپ کی خدمت میں ہم پڑھ کے پیش کریں گے تاکہ ہم اس سے کوئی اصلاحی مواد لے سکیں. آپ سے پھر ایک دفعہ دست بدستہ گزارش ہے کہ ان کے ولادت والے دن کو ایسا اہتمام کیجئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، کہ بھئی جس دن 14 معصومین میں سے کسی معصوم کی ولادت کا دن ہوگا اس دن انشاءاللہ ہم نے ان کی سنت میں سے کوئی سنت اختیار کر لینی ہے پرماننٹلی. اور جس دن ان کی شہادت کا ہوگا تو ہم نے منکرات یا اس طرح کی جو کبھی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں ان میں سے کسی ایک سے پرماننٹلی فرار اختیار کر لینی ہے. جی، یعنی پرماننٹلی اس کو چھوڑ دینا ہے. اور ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیجئے، ان کی تعلیمات کو عام کر کے. یاد رکھیے 1200 من وزنی کیک، 500 من وزنی کیک، 80 دیگیں، 100 دیگیں، ان میں اگر خلوص نہیں ہے، قربت اللہ کی نیت نہیں ہے، اور ان میں یہ بہانہ نہیں ہے کہ چلیں نظر نیاز یا لنگر کے بہانے مومنین اکٹھے ہوں گے ہم ان کی اصلاح کے لیے کوئی تعلیمات امام پیش کریں گے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کا لاکھ لگا ہے تو وہ تو کسی کا قرض نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو 2 لاکھ کر کے لوٹا دے گا. لیکن اجر و ثواب کی پھر آپ امید نہ رکھیے. اجر و ثواب اسی کا ہے کہ جس نے سنت کو اپناتے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعوتوں کا اہتمام کیا لیکن پیغام اسلام کو پھیلانے کے لیے، ائمہ طہار نے بھی کیا، لیکن مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ تو پانی بھی پی رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے تھے اس سے بھی کوئی پیغام عمل چلا جائے، اس کا بھی کوئی سنت طریقہ سیکھنے والا سیکھ جائے. کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، تو ان کا مشن ایک ہی ہوتا تھا کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ عکاس اسلام بن جائے، اسلامی تعلیمات کا عکاس بن جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکاس بن جائے. تو ولادت کے دنوں پر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ہم خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں، ان کے گھرانے کی خوشیوں میں خوش رہنا، غموں میں غمگین رہنا ہی ہمارا بنتا ہے. لیکن اس خوشی کے اظہار میں ان کی کھینچی ہوئی لائن کو کراس نہ کریں، اور نہ ہی وہ خوشی کا اظہار اپنی مرضی سے کریں. جب آل محمد علیہ السلام کے ماننے والا اپنے آپ کو بنا لیا، جب ان کے در کا فقیر بنا لیا، تو پھر نہ خوشی آپ کی اپنی رہی تو نہ غم آپ کا اپنا رہا. خوشی بھی آپ ویسے منائیں گے جیسے یہ مناتے رہے، تو غم بھی ویسے منائیں گے جیسے انہوں نے منانے کا حکم دیا ہے. غم میں بھی اپنی مرضی نہیں اور خوشی میں بھی اپنی مرضی نہیں. تو یہ مختصراً تمیدی گفتگو آپ سے کی تاکہ پیغام اللہ کرے پہنچ جائے. اب چلتے ہیں جی ایک دفعہ پھر سیرت ائمہ اہل بیت علامہ سید ہاشم معروف حسنی علی اللہ مقامہ کی کتاب، جس میں سے ہم نے امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت اور ارشادات پیش کیے تھے. آج 10ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی بھی سیرت جو ہے اور کچھ ارشادات جو ہیں اب وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے 9ویں امام کی. اچھا، اس میں جو انہوں نے ان کی ولادت کا احوال لکھا ہے، اس میں تاریخ پیدائش انہوں نے تھوڑا سا ماہ رمضان کے حوالے سے تھوڑی اختلافی ہے. رجب بھی 10 رجب زیادہ تر مشہور ہے اور رمضان کی بھی تاریخ مشہور ہے، تو انہوں نے رمضان کی تاریخ کو لکھتے ہوئے کہا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوئے، جیسا کہ شیخ مفید ابن جوزی اور نوبختی نے لکھا ہے، اور آپ کی شہادت ماہ ذیقعد میں ہوئی یا 225 ہجری میں، یا بقول کچھ محققین کے 226 ہجری میں.
اکثر کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ سن 200 ہجری میں جب آپ کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے ہجرت فرما کر خراسان تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، لیکن میں یہ بھی بعید نہیں سمجھتا کہ تب آپ کی عمر اس سے زیادہ رہی ہو، یہ مؤلف نے لکھا ہے۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سال آپ کے والد بزرگوار خراسان جاتے وقت کعبہ کا طواف کر کے اس سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کو اپنے والد کے لیے درپیش خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ عیان الشیعہ میں الدلائل کے حوالے سے امیہ بن علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس سال امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام خراسان کے سفر پر جاتے وقت الوداعی حج کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ مکے میں تھا اور آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ امام علی رضا کعبہ کو الوداع کہہ کر ایک طرف گئے اور وہاں نماز پڑھنے لگے، جبکہ امام محمد تقی اس وقت آپ کے ایک خدمتگار کے کاندھے پر بیٹھے طواف کر رہے تھے۔ آپ طواف کر کے اس کے کاندھے سے اترے اور حجر ابراہیم پر بیٹھ گئے۔ جب آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو موفق نامی خادم نے کہا کہ میں قربان جاؤں، آپ یہاں سے اٹھیے، لیکن امام نے اٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی میں اس مقام سے نہیں اٹھوں گا۔ آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ اس پر موفق نامی خادم نے امام علی رضا کو اس معاملے کی اطلاع دی اور امام نے خود ان کے پاس جا کر فرمایا کہ اے برخودار، آپ یہاں سے اٹھی جائیے، لیکن وہ اٹھنے پر راضی نہ ہوئے اور کہا کہ میں اس مقام سے نہیں اٹھوں گا، پھر میں اٹھوں بھی کیسے جبکہ آپ خانہ کعبہ سے یہ رخصت ہوئے ہیں کہ گویا اس کے بعد یہاں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ بالآخر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے والد بزرگوار کے ساتھ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کے والد بزرگوار خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اس سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کے دل میں وہ خطرے سما رہے تھے جو آپ کے والد کو درپیش تھے یا پیش آنے والے تھے، اس وقت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطروں کا احساس کیا۔ حالانکہ اس عمر میں اس قسم کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے امام تھے، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منصب امامت آپ کو ملنے والا تھا۔ مزید یہ کہ آپ کے والد بزرگوار کی شہادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد خلیفہ مامون نے آپ سے اپنی بیٹی ام الفضل کی تزویج کر دی۔ پھر اس تزویج سے پہلے وہ مباحثہ بھی ہوا جو ایک طرف مامون اور بنی عباس کے درمیان اور ایک دوسری طرف امام تقی علیہ السلام اور قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کے درمیان ہوا تھا۔ جب ہم سب امور پر غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ نے والد بزرگوار کی شہادت کے وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر 10 سال اور 14 سال کے درمیان میں کچھ ہوگی۔ البتہ ہمیں اس بات کی تائید میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ کی عمر 10 اور 14 سال کے درمیان میں تھی۔ بہرحال بیشتر روایات یہ بتلاتی ہیں کہ امام تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے بعد 17 سال تک زندہ رہے اور آپ نے معتصم عباسی کے عہد میں شہادت پائی۔ آپ نے اپنی اولاد میں امام علی نقی الہادی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جناب موسیٰ، جناب فاطمہ اور امامہ کو اپنے پیچھے چھوڑا، یعنی آپ کی دیگر اولاد میں سے جو تھے۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بعد 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں چھوڑیں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی امامت کی تصدیق فرما دی تھی اور جن افراد نے آپ کی امامت کے بارے میں روایات پیش کی ہیں ان میں علی بن جعفر بن محمد، صفوان بن یحییٰ، معمر بن خلاد، حسین بن بشار بزنتی، واسطی، حسن بن جہم کے علاوہ بے شمار افراد شامل ہیں۔ زکریا بن یحییٰ بن نعمان بصری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی بن جعفر کو حسن بن حسین بن علی بن حسین سے ایک حدیث بیان کرتے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے امام علی رضا علیہ السلام کی اس وقت مدد کی جب خود ان کے بھائیوں اور چچاؤں ہی نے ان کے خلاف سر اٹھایا تھا۔ اس طویل حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں اٹھا اور امام محمد تقی کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نزدیک میرے امام ہیں۔ اس پر امام علی رضا رو پڑے اور آپ نے فرمایا چچا جان، کیا آپ نے میرے والد کو یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے ہاں سب سے بہتر بیٹا ایک نوبیہ کنیز طیبہ اور سبیکہ سے پیدا ہوگا، اس کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جس کو بہت پریشان کیا جائے گا اور وہ اپنے والد اور دادا کا غم گسار ہوگا، پھر اسی کی اولاد میں وہ صاحب غیبت ہوگا کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ وہ مر گیا یا کسی وادی میں چلا گیا۔ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے سچ فرمایا۔ شیخ مفید نے الارشاد میں صفوان بن یحییٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام محمد تقی عطا نہیں کیے تھے تب ہم آپ سے دریافت کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند عطا کرے گا، یعنی امامت کے آپ کے بعد امامت کے والے سے پوچھتے تھے تو امام فرماتے تھے امام رضا علیہ السلام سرکار کہ اللہ رب العزت مجھے ایک فرزند عطا کرے گا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو فرزند عطا کر دیا اور ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ دکھائے جب آپ نہ ہوں، لیکن اگر وہ دن آ گیا تو پھر ہم آپ کے بعد کس طرف رجوع کریں؟ اس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا جو سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ابھی 3 ہی برس کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اے بندہ خدا، حضرت عیسیٰ تو اس وقت ہی حجت خدا کے طور پر سامنے آ گئے تھے جب ان کی عمر 3 سال سے بھی کم تھی۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ نے معمر بن خلاد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ جب امام علی رضا احادیث بیان کر رہے تھے تو میں اس دوران ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اب تمہاری کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ہیں کہ جن کو میں نے اپنی جگہ بٹھایا ہے اور اپنے فرائض کو ان کے ذمہ لگا دیا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا ہم اہل بیت ہی ہیں اور ہمارے چھوٹے یکے بعد دیگر اپنے بڑوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس موضوع پر اور بھی بہت سی روایات ہیں جن کو قابل اعتماد محدثین نے نقل کیا ہے، لیکن یہ ان حدیثوں کے علاوہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ اہل بیت سے ایک کے بعد ہونے والے دوسرے امام کے نام میں وارد ہوئی ہیں۔ بیشتر روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب مامون کی دعوت پر خراسان تشریف لے گئے تو آپ اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ گئے۔ بعد میں مامون نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تو سن 204 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی بلوایا تاکہ آپ سے اپنی بیٹی ام الفضل کی تزویج کر دے۔ شیخ مفید اور دیگر محدثین کی روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ گو مجھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملی کہ جو یہ ظاہر کرے کہ امام علی رضا اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ خراسان لے گئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے یہ امر کچھ بعید ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے عیال کو حجاز میں چھوڑا ہو اور تنہا تشریف لے گئے ہوں، کیونکہ آپ اس سفر کو اپنے لیے پرخطر خیال کر رہے تھے اور مدینے میں آپ اپنے جد امجد کے روضہ پاک سے اور مکہ میں خانہ کعبہ سے اس طرح رخصت ہوئے تھے گویا آپ ان دونوں جگہوں پر اب کبھی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کم سن ہونے کے باوجود امام علی رضا کے فرزند امام محمد تقی نے رنج اور خطرے کا اندازہ کر لیا تھا اور جو آپ کے والد بزرگوار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ اس کے بعد مامون کی بیٹی سے امام تقی علیہ السلام کی تزویج کا احوال لکھا ہے اور مختصراً وہ علمی مباحثہ بھی لکھا ہے جو آپ کے اور مامون کے درمیان ہوا۔ جی اس کے بعد امام تقی علیہ السلام کی جو مدینے واپسی ہوئی اپنی زوجہ ام الفضل کے ساتھ، اس کا کچھ احوال لکھا ہے۔ جی اس کے بعد کچھ روایات لکھی ہیں جو آپ کے امامت کے بارے میں دلائل تھے، اور اس کے بعد پھر جناب کچھ راویان ہیں جنہوں نے آپ سے کسب علم کیا اور آگے پہنچایا، اور پھر جناب امام محمد تقی علیہ السلام کے جوابات اور ارشادات کے نام سے ایک باب ہے جس میں سے ایک مختصراً آپ کی خدمت میں آپ کے کچھ ارشادات فرامین پیش کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں تاکہ اس سے کوئی اصلاح کا پہلو ہماری ذاتوں کے لیے نکل سکے۔ احتجاج تبرسی میں ہے کہ جب خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کی تزویج امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دی تو ایک مرتبہ مامون، امام تقی، یحییٰ بن اقسم اور خاص درباریوں کے علاوہ کچھ بڑے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ جب یہ سارے یعنی بیٹھے تھے اور امام بھی موجود تھے مامون کے دربار میں، تب کا واقعہ ہے۔ تب یحییٰ بن اقسم نے کہا فرزند رسول، ایک روایت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک صحابی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں ان سے خوش ہوں، اے رسول آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بھی مجھ سے خوش ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ جی میں ان صحابی کی منزلت کا منکر نہیں ہوں۔ اب یہ الفاظ ان کا نام بھی لکھا ہے، جی وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ امام کا جواب سنیے کہ میں ان کی منزلت کا یا جو ان کا مرتبے کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ روایت بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معتبر حدیث کو بھی دیکھے جو آپ نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ میری طرف جھوٹ مت باندھنا، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے علاوہ وہی کہ جو بھی میرے بعد میری حدیث سننے کو ملے اسے قرآن اور میری سنت کے میزان پر پرکھ لو۔ اچھا اس کے بعد پھر کچھ اور صحاب کے حوالے سے گفتگو امام کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب عبدالعظیم حسنی رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ آقا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہی وہ قائم آل محمد ہوں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ دنیا کو ظلم و جور کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک اللہ رب العزت کے احکام کا قائم کرنے والا ہی تو ہے اور اس کے دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہی تو ہے۔ اب یہ دیکھیے امام فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ہے، یعنی ایک تو وہ جو ایک رٹائی بات آپ کو اور مجھے سنائی جاتی ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا
کار امامت کو کھل کے انجام دینے کا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی ایک طرف ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جناب دین کی تشریحات، توضیحات اور یہ ساری چیزیں، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا سوائے ایک امام کے۔ یعنی کس قدر تضادات سے بھرپور دعویٰ ہے کہ ایک طرف وہ امام برحق ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، ایک طرف کسی امام کو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ۔ یہ دیکھیں آپ، تو جب موقع ہی نہیں دیا تو پھر امام کیوں بنایا؟ سوال تو آ سکتا ہے ذہن میں کہ جب بھائی ان میں سے یعنی سید الشہداء کے بعد جو 9 امام ہیں ان میں سے صرف ایک امام کو موقع ملا اور 12ویں سرکار غیبت کبریٰ میں ہے، تو پھر باقی جو 8 امام تھے انہوں نے کون سا کار امامت سر انجام دیا؟ یہ اغیار اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیوں بھائی، پھر کس طرح سے آپ کہتے ہیں؟ تو یہ امام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ہی اللہ کے دین کو قائم کرنے والا ہے، اس کے احکام کو قائم کرنے والا ہے جی، اور اور اس کی دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اب یہ وہ منصب امامت ہے جو امام معصوم بتا رہے ہیں۔ اب اس میں امام نے، شاید میں نے پڑھنے میں غلطی کر دی ہو، امام نے کہا ہو کہ ہم میں سے ہر ایک ہی مشکل کشار حاجت روا ہے، تمہیں روزیاں اولاد زندگی موت دینے والا ہے، نہیں۔ وہی بات جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آئمہ ہدایت ہے، ان کا جو منصب ہے وہ ہدایت دینا ہے، رزق اولاد زندگی موت نہ دینا نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے۔ یا تو انہوں میں کوئی دعویٰ ملتا ہو تو چلیں اس کی بنیاد پر آگے، ایک دعویٰ ملا تو 100 دلیلیں ہم نے جوڑ لی، 100 عقیدے ہم نے کر، ایک دعویٰ نہیں ایسا ملتا۔ جہاں ملے گا ہدایت دینا، اسلام کی محافظت کرنا، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کا نام امامت، اسلام کی تشریحات اور توضیحات کا نام امامت، اس سے بڑھ کے کہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کے واسطہ اور وسیلہ یا ان کے ناموں کی وجہ سے ہم پہ رحم کھاتا ہے، ہمیں برکتیں دیتا ہے، یا ان کی شفاعت سے ہمیں انشاءاللہ بہرمند فرمائے گا، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک ہی جو ہے کام کا قائم کرنے والا، دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، لیکن جس قائم کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یعنی عبدالعزیز مسنی کو کہا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کو کفر اور بے دینی سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گا، ان کی پیدائش لوگوں سے پوشیدہ رہے گی اور ان کی شخصیت نظروں سے اوجھل ہی رہے گی، ان کے لیے زمین کی وسعت سمٹ جائے گی اور ہر مشکل ان کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے ان کے لیے اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 ساتھی دنیا کے اطراف سے جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر امام نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کی تلاوت کی کہ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو یقیناً اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب مخلص افراد کی یہ تعداد پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر ہونے کا حکم دے گا۔ جب وعدہ الہی کے مطابق 10,000 یا اس سے زائد افراد کی تعداد پوری ہو جائے گی، تب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، اور زمین پر اسلام کا عملی نفاذ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کسی شخص نے آپ سے درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نصیحت قبول بھی کرو گے؟ وہ بولا ضرور۔ آپ نے فرمایا صبر کو اپنا سہارا بنا، نداری کو پکڑے رہ، خواہشات سے کنارہ کش ہو جا، ہوس رانی کی مخالفت کر، یہ بھی یاد رکھ کہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے، بس اس بات کا دھیان رکھو کہ تم دنیا میں کیسے رہتے ہو۔ آپ نے مزید فرمایا جس نے کسی بات کرنے والے کی بات پر دھیان دیا وہ ایسا ہی ہے گویا اس کی عبادت کرتا ہے، بس اگر بولنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو یہ عبادت اللہ کی عبادت ہو جائے گی، اور اگر بولنے والا ابلیس کی طرف بلاتا ہے تو یہ عبادت پھر ابلیس کی عبادت ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا توبہ میں دیر کرنا بے پرواہی ہے اور کام میں لیت و لال کرنا پریشان خیالی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہانے بنانا ہلاکت ہے، اور گناہ پر اصرار کرنا اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانے کے مترادف ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف رہتے ہیں، عقل مند تو بے خوف ہوتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا مومن کو 3 خصلتیں درکار ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد۔ اچھا جی، نہیں میں جو سنتا آیا ہوں نا جی، ہمیشہ سے جو پڑھتا آیا ہوں، جو سنتا آیا ہوں، میں سمجھا وہ لکھا ہوگا کہ مومن کی 3 خصلتیں درکار ہوتی ہیں، مولا علی کی توفیق اور مدد، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا جی، چونکہ ائمہ نے اللہ سے جوڑنا ہمیں، ائمہ نے مولا علی ہوں یا آخری امام ہوں انہوں نے اللہ تک لے جانا ہے، تو ادھر وہی ان کی سیرت کے مطابق الفاظ لکھے، غالیوں کے مطابق یہ الفاظ نہیں لکھے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد، اپنے آپ کو نصیحت کرنا اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا۔ جس نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی نصیحت کو تم سے روکے رکھا اس نے تم سے دشمنی کی۔ حاجتیں امید کے ساتھ طلب کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آ جائیں غور بھی کر لیا کریں جشن ولادت منانے والوں، ان سے
چند مادی چیزوں کی خاطر ان کو مشکل کشا ماننے والوں، ان سے ہدایت بھی لے لو کہ حاجتیں امید کے ساتھ طلب کی جاتی ہیں۔ کس سے امید؟ اللہ سے امید، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور انشاء سے پوری ہوتی ہیں، منشا سے پوری ہوتی ہیں۔ جی کہاں یہ لکھا ہے کہ حاجتیں مولا علی سے مانگی جاتی ہیں اور مولا علی کی مرضی سے پوری ہوتی ہیں؟ یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں اور امام برحق ہے۔ اور ظالموں ان کی تعلیمات سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہو، ان کو امام بھی مانتے ہو اور ان کی کئی بات کے مقابل اپنا عقیدہ کر لیتے ہو۔ اب انشاءاللہ کل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی، ایک ایران میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جس نے مطلب ایک پوری کی پوری جناب وہ غیر اللہ سے مانگنے کے حق میں جناب پوری کے پورے دلائل بھری ایک بچکانہ پوسٹ کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا علمی رد کل پیش کیا جائے گا۔ اچھا، آپ نے مزید فرمایا، اچھا یہ پہلے پوری کرتے ہیں جی، حاجتیں امید کے ساتھ طلب کی جاتی ہیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بہترین عطا عافیت یعنی برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کسی سے دشمنی نہ کرو تاکہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین، تا وقت کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کیا صورتحال ہے۔ یعنی تم کسی سے دشمنی کرو اور وہ اللہ کا ولی ہو، جی اللہ کا عبد خاص ہو، ان کے اللہ کے رسول اور آل رسول کی سنت اور سیرت پہ چلنے والا ہو، تو امام کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ معاملات جان لو پھر کسی سے دشمنی کرنا۔ اگر وہ نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے قابو میں ہرگز نہ دے گا، اور اگر وہ بد عمل ہے تو تمہارے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ تم اس سے دشمنی رکھو یا نہ رکھو، وہ بد عمل ہے تو یعنی اس کا حساب اللہ کے آگے آلریڈی سپرد ہے۔ اچھا، تم اس سے دشمنی مت رکھو اور اس طرح اللہ کے ظاہری دور اور پشیدہ اور باطن میں اس کے دشمن مت بنو۔ آپ نے فرمایا حفاظت کا انتظام خوف کی نسبت سے ہونا چاہیے، زمانہ چھپے ہوئے رازوں کو تم پر اشکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہلاک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا اس سے دور نہیں رہ سکتا، جو بے سمجھے بوجھے عمل کر بیٹھتا ہے وہ نیکی کے مقابلے میں برائی زیادہ سمیٹتا ہے۔ تم کو بدعمال لوگوں کی صحبت سے بچے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کھینچی ہوئی تلوار کی طرح ہے کہ جس کی شکل خوشنما لیکن کاٹ تباہ کن ہوتی ہے۔ انسان کے لیے یہ بھی ایک خیانت ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کا معنی دار بن جائے۔ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے، خواہشات کا پیروکار غلطیوں سے نہیں بچ سکتا۔ مزید فرمایا کہ ظلم کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا اور اس پر راضی رہنے والا سب ایک دوسرے کے شریک جرم ہیں۔ ظالم کے لیے عدل کا دن مظلوم پر ظلم کے دن سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ علماء بھی اپنے اندر جاہلوں کی کثرت سے اجنبی بنے رہتے ہیں، یعنی علماء جب ان کے ارد گرد جاہل کٹھے ہو جائیں تو بیچارے اپنے ہی اس میں اجنبی بن جاتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا انسان پر اللہ رب العزت کی نعمتیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں جب اس پر انسانوں کی طرف سے سختیاں بڑھتی ہیں، جو کوئی ان سختیوں کو نہ جھیل سکے وہ نعمت کو بھی زوال کے راستے پر لگا دے گا۔ پھر فرمایا خیرات کرنے والے کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ حاجت مند اس کی طرف آئیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اس کو اجر ملتا ہے، فخر حاصل ہوتا ہے اور اس کا ذکر عام ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک حاجت مانگنے والا جس کے پاس گیا ہے جناب تعاون کی امید لے کے یا تعاون کی درخواست لے کے، اس کو فخر اجر بھی ملتا ہے، فخر بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر خیر بھی عام ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص قرات کرتا ہے تو یہ خود اسی کے لیے مفید ہے، پس اسے اپنے ہی لیے نیکی کرنے پر کسی دوسرے سے شکریہ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، آپ سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ حرم ذریات فاطمہ علی النار، یعنی فاطمہ کی ذریت سلام اللہ علیہ کی ذریت وال اولاد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات جناب حسنین کریمین کے لیے مخصوص ہے۔ لیں جی، مانی الاخبار میں نے ایک روایت پیش کی تھی جس میں امام علی رضا علیہ السلام نے ایک اپنے بھائی کو اس بات پہ کہ وہ سیدہ فاطمہ کی ذریت میں سے ہیں سلام اللہ علیہ، تو وہ یہ کہتے پھرتے تھے ہم پہ جہنم کی آگ حرام ہے، تو امام نے بڑی سخت تنبیہ ان کو کی تھی اور فرمایا تھا مثال دیتے ہوئے کہ کیا تم اور موسیٰ کاظم جو ہیں میرے والد بزرگوار، وہ اور تم ایک جیسے ہو، دونوں ہی اولاد فاطمہ ہو، تو دونوں ایک جیسا اجر پاؤ گے، جبکہ وہ تو راتوں کو اٹھ عبادت کریں، خیر خواہی کے کام کریں، مومنین کے کام آئیں، اسلام کی خاطر عملی جدوجہد کریں، اور تم کچھ نہ کر کے بھی وہ اجر پالو گے صرف اس بنیاد پر کہ تم بھی سیدہ کی اولاد تھے وہ بھی سیدہ کی اولاد۔ اور یہاں بھی امام تقی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ حسنین کریمین کے لیے ہے علیہم السلام۔ اچھا جی، ایک بار آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے مردانگی کا کمال یہ ہے کہ وہ زینت کی چیزوں کو ترک کر دے، حیا کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے ایسا سلوک نہ کرے جسے وہ خود ناپسند کرتا ہے، عقل کا کمال یہ ہے کہ معاشرت میں اچھائی کو برقرار رکھا جائے، ادب کا کمال یہ ہے کہ ضروری شے کو ترک نہ کرے، اور عرفان کا کمال یہ ہے کہ زمانے کے حالات سے واقف رہے،
خوف خدا کا کمال یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو نیچا کیے رکھے اور پیٹ کو حرام سے بچائے۔ حسن خلق کا کمال یہ ہے کہ کسی کو اذیت دینے سے باز رہے۔ سخاوت کا کمال یہ ہے کہ حقدار کا حق ادا کرے اور اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا رہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ غیر متعلق باتوں سے سروکاری نہ رکھے اور دین کے معاملے میں جھگڑے اور دکھاوے سے بچا رہے۔ حسن سلوک کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ہمیشہ ترجیح دے۔ صبر کا کمال یہ ہے کہ شکایات کم کرے۔ عقل کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے۔ بردباری کا کمال یہ ہے کہ مخالف پر غصہ نہ ہو۔ انصاف کا کمال یہ ہے کہ جو ہی حق واضح ہو جائے اس کو مان لے۔ نصیحت کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ اپنے آپ کو پسند نہ ہو اس سے باز رہے۔ اچھی ہمسائیگی کا کمال یہ ہے کہ جو وہ شخص تمہاری برائی کو جانتے ہوئے بھی تم کو برا نہ کہے۔ شکر کا کمال یہ ہے کہ جس کسی نے بھی بھلائی کی ہے اس کی بھلائی کو یاد رکھا جائے۔ دوستی کا کمال یہ ہے کہ وہ شخص تم سے زیادہ تر اتفاق اور کم سے کم اختلاف کرے۔ سلامت روی کا کمال یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کو کم سے کم یاد رکھے، اس کے عیوب کی اصلاح پر نظر رکھے۔ آپ نے مزید فرمایا کوئی شخص ایمان کے حقیقی کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دین کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے دے۔ اپنی خواہشات، اپنے جذبات پر دین کو ترجیح نہ دے دے، وہ بندہ ایمان کو پا ہی نہیں سکتا۔ امام کہہ رہے کوئی شخص ہلاک نہ ہوگا جب تک وہ اپنی ہوس اور خواہش کو دین پر ترجیح نہ دے۔ آپ نے فرمایا انسان کی موت عمر پوری ہونے سے کئی زیادہ گناہوں کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے اور اس کی عمر کے مقابلے میں اس کی زندگی نیکی کی بدولت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے یہ اقوال ان پہلوؤں پر محیط ہیں جو انسان کو بہتر اخلاق، بلند آداب، پاکیزہ کردار اور ہر اس شے کی تعلیم دیتے ہیں جس سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں فلاح اور عزت حاصل ہو سکے۔ عقیدہ رسول کے انہی پہلوؤں کی خاطر ائمہ اہل بیت نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ سرکش حکمرانوں کے ہاتھوں ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ ان کے جسم تو یقیناً انسانوں کی اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی سیرت، ان کے اصول، ان کی تعلیمات کو بقائے دوام حاصل ہے اور وہ تمام نسلوں کے لیے ہر زمانے میں ہر مقام پر نیکی، شرافت اور فضیلت کا سرچشمہ بنی ہوئی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ائمہ کی ان تعلیمات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ بات زبان سے نکل کے، علی علی زبان سے نکل کے، یا حسین زبان سے نکل کے ہمارے کرداروں میں سما جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔